جو علمی دنیا میں، جہاں خطابت میں اور جہاں علم و فن میں الحمدللہ شناسا میدان اخلاص و عمل کے شہر سوار ہے۔ میں تو 4 مصرے سنانا چاہوں گا مگر سنائے گا کون؟ آپ سننے کے لیے تیار ہوں گے تب نہ سنائے گا کوئی۔ کبھی کبھی بولتے ہیں اور کبھی سنانے والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ 4 مصرے میں پڑھتا ہوں، سماعت فرمائے۔ کس نے کہا کہ زیر ہے حسنین بقائی، بے باک اور دلیر ہے حسنین بقائی، ہر ایک عدو میں، ہر دشمن حسین میں جن سے حسن سری ہے کہ نہیں؟ اور اس میں مبالغہ آرائی کا عنصر نہیں ہے، غلو مندانہ رجحان نہیں ہے۔ کس نے کہا کہ زیر ہے حسنین بقائی، بے باک اور دلیر ہے حسنین بقائی، ہر دشمن حسین میں جن سے حسن سری، اسلام کے وہ شیر ہے حسنین بقائی۔ اور ایک جلسے میں نے حیدری کانفرنس میں 4 مصرے پڑھے تھے کہ مسلک کے وفادار ہے حسنین بقائی، ایک غازی کی للکار ہے حسنین بقائی، اس دور کے ہر ایک یزیدی سے یہ کہہ دو شبیر کی تلوار ہے حسنین بقائی۔ ایک عظیم علی مدین جو الحمدللہ نیڈر ہے، بے باک ہے، شیر دل ہے۔ اور شیر دل کیسے نہ ہو، یہ بھی تو جرأت حسینی کے پیکر ہے، یہ بھی تو آل رسول ہے، یہ بھی حسینی خانوادے کے چشم و چراغ ہے۔ اور جو حسینی خانوادے کا چشم و چراغ ہوتا ہے وہ تعریف دلوں کو معطر کرتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے نبضوں میں عشق حسینی کی تازہ حرارت پیدا کرتا ہے۔ عظمت صحابہ کے تحفظ کے حوالے سے جہاں ذکر آتا ہے رفضیت اور تفصیلیت کے رد میں تو ایک نام ابھر کر آتا ہے ذہن و فکر کی سطح پر، وہ نام ہے علامہ سید حسنین بقائی دامہ ذلہ کا۔ ہم ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں مگر ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے پہلے نعرہ تکبیر، آواز پھر کم ہو گئی، نعرہ تکبیر۔ اچھا حضرت حکم ہو رہا ہے کہ نہیں کہ انتخاب قیاس ملت اس عمر میں مظفر پور کی خواب چھوڑ کر پورے ہندوستان کا تبلیغی دورہ کرنا۔ کون مظفر پور؟ نہ لیچی سنترا نہ سیب سے نہ آم سے روشن، مظفر پور ہے تیغ علی کے نام۔ زور سے بولنا چاہیے نا، ہے کہ نہیں؟ اور 4 مصرے اور پڑھتا ہوں میں اسی لفظ کا جو تشریحاتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مکمل جوش پر دریا نظر آیا قلندر کا، دیوانے جب عقیدت کی حویلی سے چلے آئے، میرے تیغ علی سرکار سلطانی سے ملنے کو حضور مفتی اعظم بریلی سے چلے آئے۔ حضور مفتی اعظم اور علامہ منصور احمد قادری اشرفی رضوی قیاسی کی موجودگی میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ولیوں کے بول والے ہیں۔ کتنے سرکار سلطانی سے پیار کرنے والے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولیے کہ ہمارے ملک میں ولیوں کے بول والے ہیں۔ جدھر بھی دیکھیے اجمیر کے اجالے ہیں، ادھر ہے یو پی کے بارڈر پہ حضرت مخدوم، ادھر بہار کو تیغ علی سنبھالے، سنبھالے ہیں، ادھر ہے یو پی کے بارڈر پہ حضرت مخدوم، ادھر بہار کو تیغ علی سنبھالے ہیں۔ حضرت آفتاب عالم قیاسی مظفر پوری 4 مصرے کے بلند و بالا ہے مسلک قیاس ملت کی۔ یہ شعر ابھی تیار ہوا، بلند و بالا ہے مسلک قیاس ملت کی، حسین والی ہے سرحد قیاس ملت کی، مخالفین بریلی کی نانی مرتی ہے، جہاں بھی ہوتی ہے آمد قیاس ملت۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آپ حضرات ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا خوشروئے طوبہ شہنشاہ حسینہ رتیم دولہ سرخیل زہرہ جمالہ
حضرت دائی حلیمہ کے راز دلارے، حضرت آمنہ کے آنکھوں کے تارے، نیر اعظم قائد اعظم رہبر اعظم کی مقدس اور مبارک بارگاہ میں جھوم کر عقیدت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائی، یہ محفل آقا امام حسین کے نام سے منسوب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صحیح معنوں میں حقیقت میں اگر کوئی اہل بیت سے پیار کرتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت والے۔ ہماری گھٹیوں میں اعلیٰ حضرت نے پلایا ہے کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے کوئی جنت میں جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے، تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ آج کچھ باطل فرقے ہیں جن کے رہبر، جن کے ماننے والے لوگ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بریلوی اہل سنت والجماعت والے اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، ہم کل بھی اہل بیت کی محبت کو اپنے لیے غلامی سمجھتے تھے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کی صبح تک اہل بیت کی محبت کو ہم اپنے لیے غلامی جانتے ہیں، اس لیے کہ بغیر اہل بیت کی محبت کے کوئی بھی جنت میں جانے کا تصور ہی نہیں کر سکتا ہے۔ آج کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت سے پیار نہیں کیا، صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ قلت وقت ہے تو صرف چند باتیں آپ سے عرض کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس ایک حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروقی دور خلافت فاروقی میں جب صحابہ پہ کرم کیا اور کسرا کے دارالحکومت مدائن کو فتح کیا گیا تو اس سے جو مال غنیمت آئے وہ سارا کا سارا مال غنیمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف کی چٹائی پر بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد جتنے آپ کے چاہنے والے تھے سارے اس محفل میں جمع تھے۔ وہیں پر آقا امام حسن بھی تھے، وہیں پر آقا امام حسین بھی تھے۔ تو آقا امام حسن کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اے عمر، میرا جو حصہ ہے وہ مجھے عطا فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اے امام حسن، آپ کے لیے بڑی عزت، بڑی مقبولیت، یہ 1000 درہم آپ کا حصہ ہے، اسے آپ قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد حضرت آقا امام حسین کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں عمر، میرا حصہ مجھے عطا فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں شہزادے، آپ کے لیے بڑی مقبولیت، آپ کے لیے بڑی عزت، یہ 1000 درہم آپ کا حصہ ہے، اسے قبول فرمائیے۔ جب آقا امام حسن و حسین کو 1000 درہم عطا کر دیا جاتا ہے تو وہیں پر حضرت عمر فاروق کا شہزادہ، جنہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑا ہونے کے بعد کہتے ہیں بابا میرا حصہ مجھے عطا فرمائیے۔ ذہن کو حاضر رکھیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوتے ہیں جو عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا شہزادے، آپ کے لیے بڑی مقبولیت، آپ کے لیے بڑی عزت، یہ 500 درہم آپ کا حصہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ جب 500 درہم حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو دیا تو بیٹے نے کہا بابا میں
उस वक्त भी जंगों में जाया करता था जब मेरे आका कौनैन के दूल्हा दोनों आलम के वाली जंगों में शरीक हुआ करते थे हयात ज़ाहिरी में। उस वक्त भी मैं आका के साथ जंगों में शरीक होता था। उस वक्त इमाम हसन हुसैन बच्चे थे, मदीने के गलियों में खेला करते थे। आज भी मैं जंगों में शहीद होता हूँ तो आपने हसन हुसैन को 1000 दिरहम दिए और मुझे सिर्फ 500 दिरहम दिए। तो सुनो दुनिया वालों, जो उमर के दिल में अहले बैत के लिए मोहब्बत थी, हजरत उमर ने कहा शहजादे तुम नहीं जानते हो ये हसन हुसैन है। निस्बत के एतबार से चाहे फजीलत के एतबार से तुम हसन हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकते हो, इसलिए कि हसन हुसैन के बाबा का नाम मौलाए कायनात है, हसन हुसैन के अम्मी जान का नाम फातिमातुल ज़हरा है, हसन हुसैन के नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है, हसन हुसैन के नाना का नाम सैयदुल अंबिया है। तभी तो बरेली के अहमद रजा ने ये पैगाम दिया कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अरे तू है मैंने नूर तेरा सब भरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी मुजफ्फरपुरी। बिल्कुल भी आप माइक अच्छा नहीं बजा रहे। अरे आप बेस कम कीजिए, सही से बजाइए भाई। हम लोग हर रोज जलसों में रहा करते हैं। जरा वापस से कहिए या रसूल अल्लाह, या हसन या हुसैन। बात समझ में आई? अहले बैत की शान बहुत बुलंद है, उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। सुनिए, जो इस तरीके के अकीदे लेकर हमें बहकाने की कोशिश करते हैं तो आज हुजूर हसनैन बकाई की मौजूदगी में हम ये ऐलान करके कह रहे हैं कि हम राफिदियत में भी लानत भेजते हैं, हम तफसीलियत में भी लानत भेजते हैं, हम खासियत में भी लानत भेजते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि सिद्दीक सदाकत में लाजवाब है, उमर अदालत में लाजवाब है, उस्मान सखावत में लाजवाब है और अली शुजाअत में लाजवाब है और इमाम हुसैन शहादत में लाजवाब है। और हम ये पैगाम देते हैं कि अहले सुन्नत का है तेरा पार असहाबे हुजूर, अरे नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। तो आपसे अगर कोई भी राफजी खारजी कोई शिया का अकीदा लेकर आए और मौला अली की मोहब्बत का जाम पिलाए तो उससे कह दीजिएगा हमें तुमसे मौला अली की मोहब्बत का जाम नहीं पीना है, हम वो जाम पिएंगे जो बरेली के अहमद रजा ने हमें पिलाया। और एक आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। आज जो अहले सुन्नत का मानने वाला है अगर वो हुसैन की मोहब्बत में ढोल बजाता है, तमाशा करता है तो वो कान खोल कर सुन लो। हुसैन वो है कि किसी पैदाइश में भी ढोल नहीं बजाया जाता। हुसैन वो है जिसकी शादी में भी ढोल नहीं बजाया जाता। तो तूने ये कैसे मान लिया कि हुसैन की शहादत में ढोल बजाया जाएगा? अरे ढोल बजाना ये यजीदियों का तरीका है और कुरान की तिलावत करना ये हुसैनियों का। सुल्ताने करबला को हमारा सलाम हो, जानाने मुस्तफा को हमारा सलाम हो। अकबर सा नौजवान भी रन में हुआ शहीद, हम शक्ले मुस्तफा को हमारा सलाम हो। और आफाक पर बुलंद है रुतबा हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। अरे एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है।
زمانہ حسین